بادشاہ تو کون ہے؟ تو کہاں رہتا ہے؟ تو نے تو اپنا نام بھی نہیں بتایا، اب میں تیرا پتہ کہاں سے لگاؤں؟ روز اس طرح التجا کرتی تھی کہ کرم کر دیجئے، اے خواب میں اپنا جمال با کمال دکھانے والے، خواب میں مل کر یہ تو بتا دے کہ تو ہے کون۔ دوبارہ پھر خواب دیکھو، پھر وہی صورت نظر آئی تو زلیخا نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں عزیز مصر ہوں، میں عزیز مصر۔ اچھی بات۔ زلیخا نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میری شادی کرو تو عزیز مصر سے کرو، میں عزیز مصر کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ ایسے ہی بیٹھی رہوں گی۔ ماں باپ نے کہا اچھا ہم کوشش کرتے ہیں۔ عزیز مصر کو پیغام بھیجا، سارے وزراء کو عمراء کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کے لیے پیغام آیا شادی کا۔ اس نے اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ دعوت قبول کر لی۔ اس نے خیال کیا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو لوگ شبہ کریں گے، تو چلو شادی کر لیتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں، کئی لوگوں کے ہاں نہیں ہوتی، پردہ رہ جائے، اور اگر عمر بھر شادی نہیں کریں گے تو لوگ وچار کریں گے، وشواس کریں گے کہ بھئی کیا بات ہے، تو میرا عیب ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے اس اپنے عیب کو چھپانے کے بعد سے شادی کر لی، مگر مردانہ جوہر سے محروم تھا، اور اس لیے کر رہا تھا کہ میری طرف سے تو پیشکش ہو ہی نہیں رہی، وہ خود کہتی ہے کہ میں اس کے سوا کسی اور سے نہیں کروں گا، تو چلو پھر کر لیں۔ اگر میرے پاس آئے گی اور میری حالت دیکھے گی تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے تھوڑا مطالبہ کیا، تو ہی تو کہتی تھی کہ اسی سے ہی کروں گی ورنہ ویسے ہی بیٹھی رہوں گی، تو آپ جیسے تیری مرضی۔ اس نے شادی کی۔ زلیخا بڑی خوش کہ میری مراد پوری ہوگی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا اسی سے میری شادی ہو رہی ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن جب وہ عزیز مصر کے گھر آئی اور یہ اس کے پاس گیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ کیا مصیبت میرے پلے پڑ گئی، یہ کیا بلا میرے پلے پڑ گئی، جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ تو حسن و جمال کا شہنشاہ، یہ ہے ہی نہیں، اس کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ لیکن اب کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی، کیا کہتی تھی؟ ماں باپ سے خود تو کہا تھا کہ میں عزیز مصر سے کروں گا اور انہوں نے کر دیا، اب کیا کہتی؟ اور عزیز مصر اس وقت وہی تھی۔ کہنے لگی کہ اچھا اب صبر شکر کے ساتھ بیٹھو اور انتظار کرو، جس ذات نے خواب میں مل کر یہ کہا تھا میں عزیز مصر ہوں، وہ ذات جھوٹ بولنے والی ذات نہیں، اس کا حسن و جمال، اس کا چہرہ ایسا نہیں تھا جو جھوٹ بولے، اس میں کوئی راز ہوگا، مجھے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی جو رازدان سہیلیاں تھیں وہ اس کو اداس پریشان غمگین دیکھتی تھی تو پوچھتی تھی کہ تو عزیز مصر کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی ہو کر پریشان رہتی ہے، اداس رہتی ہے، کیا بات؟ عورتیں جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو انہیں سے پوچھتی ہیں، زیادہ ہی انہوں نے اصرار کیا تو زلیخا نے سب کچھ بتا دیا کہ اس طرح میں نے خواب میں ایک شکل دیکھی تھی اور یہ معاملہ ہو گیا، اب یہ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا اس کی سہیلیاں جو تھیں چند جو اس کی رازدان تھی وہ جان گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں آئے، چرچا ہوا، قیمت دن بدن بڑھنے لگی، تو زلیخا کی چند سہیلیاں بھی دیکھنے آئیں کہ چلو چل کے دیکھیں تو صحیح کون ہے وہ غلام جس کے بکنے کا اتنا چرچا ہے اور قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جو دیکھا تو دیکھ کر زلیخا کے پاس گئیں کہ جو تو کہتی تھی نا
کہ جس کو میں نے خواب میں دیکھا جو تو اس کی علامتیں بتاتی ہے یہ علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، جو مصر کی گلیوں میں بک رہا ہے، جا جا کے دیکھ کہیں یہ وہی تو نہیں جس کو تو نے خواب میں دیکھا تھا۔ زلیخا اپنی پالکی میں بیٹھ کر سیر کے بہانے نکلی، دور سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی کہ یہ تو وہی میرا آقا، یہ تو وہی حسن و جمال کا بادشاہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی چھوٹی تھی، لیکن نقوش حسن و جمال دیکھ کر پہچان۔ واپس گئی، اپنے شوہر سے کہا زلیخا اپنی پالکی میں بیٹھ کر سیر کے بہانے نکلی، دور سے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دل پکڑ کے رہ گئی کہ یہ تو وہی میرا آقا، یہ تو وہی حسن و جمال کا بادشاہ ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف ابھی چھوٹی تھی، لیکن نقوش حسن و جمال دیکھ کر پہچان۔ واپس گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ تیرے ہاں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور تو ہے وزیر اعظم، تو کل مرے گا تو تیری جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ تو مصر کی گلیوں میں ایک بچہ بک رہا ہے اور بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہونہار ہے، اس کو خرید کے لا۔ جب تک تو اس کو خرید کے نہیں لائے گا میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، چاہے کتنی قیمت دینی پڑے اس کو خرید کے لا۔ اس نے کہا بہت اچھا، لیجیے صاحب کے تفسیر وزیر اعظم جو عزیز مصر کہلاتا تھا وہ خریدنے کے لیے آ گیا۔ اب وزیر اعظم کے سامنے کس کی مجال تھی کہ وہ قیمت لگاتا، کس کی مجال تھی کہ بولی بولتا؟ کون وزیر اعظم کا مقابلہ کرتا؟ اس نے اندر ہونا تھا، اس نے قید ہونا تھا۔ جب وزیر اعظم آ گیا خریدار بن کر کے ہم خریدیں گے، تو سارے تاجر خریدار پیچھے ہٹ گئے کہ جناب اگر آپ خریدتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ خریداروں کا ہجوم تھا۔ ایک مائی، بڑی عمر کی مائی، لیکن اللہ والی تھی، ہر زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، وہ بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں سوت کی اٹی تھی، سوت کی اٹی، اے سوت جس سے کپڑا بنتے ہیں، چرخے کا کاٹا ہوا سوت، اور اس کی ایک اٹی لے کر آ گئی، 2-4 آنے اس کی قیمت ہوگی۔ لوگوں نے کہا بڑھیا تو کیسے آئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ لوگوں نے کہا پگلی ہو گئی، وہاں تو لاکھوں کروڑوں پتی سیٹھ جو ہیں وہ ہمت ہار چکے ہیں، ہتھیار پھینک چکے ہیں، تو سوت کی اٹی لے آئی ہے 2-4 آنے کی، تو یوسف کو کیا خریدے گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ اس سوت کی اٹی سے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن میں خریدار بن کے اس لیے آئی ہوں کہ میرا نام تو خریداروں میں لکھا جائے گا کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی۔ میں تو خریداروں میں نام لکھوانے کے واسطے آئی۔ الغرض عزیز مصر کے تفسیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ کتنی قیمت دی؟ آپ کے وزن کے برابر سونا، آپ کے وزن کے برابر چاندی، آپ کے وزن کے برابر مشک کستوری،
آپ کے وزن کے برابر حریر یعنی ریشم، اور پتہ نہیں کتنا کچھ دیا، قافلے والوں کو بھر دیا اور خرید لیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 13 برس کے قریب تھی۔ خرید کر گھر لے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ، کہا اس نے جس نے مصر میں یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، کون؟ وزیر اعظم۔ کس سے کہا؟ لِامْرَأَتِهِ، اپنی عورت زلیخا، اکرمی مثواہ، اس کو بڑی عزت اور آبرو کے ساتھ رکھ، کیونکہ بڑی قیمت دی، بڑا پیسہ دی اور اس کو خریدا ہے، لہذا اس کو بڑی عزت، بڑی آبرو اور بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ۔ دیکھ اسلام کو ملک مصر میں جگہ دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں اور باتوں کا انجام نکالنا سکھائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کا امر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھائیوں نے کیا سوچا تھا، قافلے والوں نے کیا سوچا تھا، اور عزیز مصر کیا سوچ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے امر تو ہمارا ہی غالب رہے گا، جو تدبیر ہم نے کرنی ہے وہی ہو کر رہے گی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رہنے لگے۔ شہزادے کی زندگی کوئی قید نہیں تھی، شان شہزادگی سے رہتے تھے، وزیر اعظم کے فرزند بن کے گویا رہتے تھے۔ تو اب عقلی طور پر سوچو، خدا نے عقل دی یا شعور بخشا ہے، کیا اپنے باپ کو چٹھی نہیں لکھ سکتے تھے، پیغام نہیں بھیج سکتے تھے کہ ابا جان میں زندہ ہوں اور مصر میں؟ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس طرح مجھے 18 درہموں کے عوض بیچا، اب میں مصر میں پہنچا، عزیز مصر نے مجھے خریدا ہے، میں وزیر اعظم کے گھر میں رہتا ہوں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کیا اطلاع نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی پابندی تھی؟ نہیں۔ لیکن کیوں نہیں اطلاع کی؟ اس لیے کہ اطلاع تو اس کو کی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو، خبر اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہو۔ وہ جانتے تھے کہ میرا باپ پیغمبر ہے اور نور نبوت سے سب کچھ دیکھ رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر کے ساتھ امتحان کی منزل سے گزرو، ابھی منزل کو پورا ہونے دو، پورا۔ لیجئے صاحب، حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، کتنی عمر کو پہنچ گئے؟ 22 برس کی عمر، 13 اور 9 22 9 برس گزر گئے وزیر اعظم کے گھر رہتے، 22 برس کی عمر ہو گئی، بھرپور جوانی کا عالم، خوبصورت تو پہلے ہی بڑے تھے، اب جوان ہو گئے، عالم شباب آیا، گویا یوں کہو کہ پھول کھل گیا، اور جوانی کے عالم میں حسن اور بڑھ جاتا ہے، حسن اور تو بالا ہو جاتا ہے۔ تو جب جوان ہو گئے اور حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا، تو اب پھر ایک وقت آتا ہے سخت امتحان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جبکہ یوسف علیہ السلام اپنی جوانی اور قوت کو پہنچ گئے، مفسرین نے لکھا ہے 22 برس کے قریب عمر، اللہ بھی فرماتا ہے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، قوت، طاقت، شباب کا عالم آیا، آتیناہ حکما وعلما، ہم نے یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا،
یہ بھی بات سمجھنے کے قابل ہے. اللہ فرماتا ہے آتینا، ہم نے عطا کیا ان کو کیا؟ حکمم و علم، حکم اور علم. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. بعض لوگوں نے حکم سے مراد نبوت لی ہے اور علم سے مراد علم، لیکن محققین مفسرین نے فرمایا کہ حکم سے مراد نبوت نہیں، اس لیے کہ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں. اور نبوت کسی نیکی کی جزا نہیں، نبوت وحدی چیز ہے، کسبی نہیں، کسی نیکی کی جزا نہیں. تو یہاں حکم سے مراد ہے حکومت کرنے کا علم. کیوں کہ حکم جو ہے، حکم یہ ہے فعل، اور فعل جو ہوتا ہے وہ کسی فاعل کے ساتھ ہوتا ہے. فعل کا صدور فاعل سے ہوگا. تو اللہ نے ان کو دیا حکم اور ان کو بنایا حاکم. اللہ نے ان کو حکم دے کر حاکم بنایا، یعنی یوں کہیے کہ حکومت کرنے کا علم، طریقہ اور سلیقہ سکھایا اور ساتھ علم عطا فرمایا، دینی بھی دنیاوی بھی، نبوت کا علم بھی، حکومت کا علم بھی، دین کا علم بھی، دنیا کا علم. اللہ تعالیٰ نے علوم و معرفت عطا فرمائی. ثابت ہوا کہ نبی کسی مکتب میں داخل نہیں ہوتا، کسی استاد کے جانوے تلمس طے نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو علم و حکمت عطا فرماتا. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم اور علم عطا فرمایا. اب بڑی سخت منزل آ گئی، بڑا سخت امتحان شروع ہو. آپ سن چکے ہیں کہ زلیخا مدتوں سے انتظار میں تھی. پہلے تو انتظار میں مدت گزر گئی، اب محبوب گھر میں آیا ہوا ہے، 9 برس ہو گئے، اور پھر وہ شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہے، اور وہ تھی عاشق تو کیسے رہ سکتی تھی. اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. لبریز ہونے کے بعد اب چھلکنے لگا. کیا کرتی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وہ عزیز مصر کی عورت جو تھی وہ یوسف علیہ السلام کا دل لبھانے لگی، اس کو چاہنے لگی، اپنی محبت اور ارادت کا اظہار کرنے لگی اور یوسف کو بے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ آپ اسی کے گھر میں رہتے تھے. یعنی اس نے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی شروع کر، پھسلانا اور پھنسانا شروع کر. اللہ اکبر. چنانچہ یوسف علیہ السلام اس کے گھر میں رہتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، وہ کافی کوشش کرتی تھی مگر آپ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے، اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. ایک دن اس نے یوسف کو اندر لے جا کر دروازے بند کر دیے. شاہی محل تھا، 7ویں کوٹھڑی میں لے گئے. ایک روم، پھر اس کے بعد روم در روم، روم در روم، 7ویں روم میں لے جا کر 7 کمروں کے 7 روموں کے دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے کہ کہیں بھاگ نہ سکے، کہیں جا نہ سکے.
وقالت ہے تلک، دروازے بند کر کے کہنے لگی اب جلدی کرو، اب صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اب صبر نہیں ہوتا، اب دیر مت کرو اور میری آرزو پوری کرو اور مجھے اپنے فصل سے نوازو۔ جب اس نے برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب جلدی کرو، قال معاذ اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، تو کیسی بات کر رہی؟ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون، انہ ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا مربی ہے، یعنی تیرا شوہر عزیز مصر جو ہے وہ میرا مربی ہے، میرا محسن، مجھے اپنی اولاد کی طرح پالتا ہے، اولاد کی طرح عزیز رکھتا ہے، تو میں اسی کے گھر میں خیانت کروں؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں ایک بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کیونکہ آگے چل کر اس کی تشریح کروں گا۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو اپنا رب کہا ہے، رب، انہ ربی، بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے، احسن مثواي، اس نے مجھے بڑی اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا کیونکہ میں بتاؤں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 5 مرتبہ عزیز مصر کو اپنا رب کہا ہے۔ سورہ یوسف میں 5 مقامات پر عزیز مصر پر رب کا اطلاق ہوا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، مسئلہ پھر کروں تاکہ یہ شرک کرنے والے جو ہیں نا، ان کا ذرا آپ کو پتہ چلے کہ کتنی بصیرت رکھتے ہیں اور کتنی گہری نظر سے قرآن کا یہ مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ انہوں نے کیا کرنا، جس کو پکڑ لیا، مجھ کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، چلو تبلیغ۔ جن کو یہ نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں وہ تبلیغ کرنے چل پڑتے۔ ارے ان کے 100 پھرے تو وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو ایک عالم کی تبلیغ سے ہوتا۔ 100 آدمی پھرے، علم نہ ہو، کیا فائدہ؟ ایک علم والا آ جائے، سارے علاقے کے اندر ایمان کی روح پھونک سکتا ہے۔ علم والا ہو، تبلیغ کرنا علم والے کا کام ہے، جس کو علم نہیں ہے اس کو جائز ہی نہیں ہے تبلیغ کرنا، یہ شریعت کا مسئلہ۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، صحیح کہہ رہا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جہاں پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں، مجھے بتاؤ کہ جس ڈاکٹر کے پاس سند نہ ہو، ڈگری نہ ہو، اس کو حکومت اجازت دیتی ہے کہ تم علاج کرو؟ اور اگر کوئی بے سندہ ڈاکٹر جس کے پاس ڈگری نہ ہو، جس نے باقاعدہ ڈاکٹری نہ پڑھی ہوئی ہو، کسی جگہ اپنی ڈسپینسری قائم کر لے اور دکان کھول کے علاج کرنا شروع کر دے اور حکومت کو پتہ چلے گا تو اس کو پکڑے گی یا نہیں؟ کیوں کہ یہ باقاعدہ سند یافتہ ڈاکٹر نہیں ہے، تو یہ مارے گا لوگوں کو، ایسی دوا دے گا نہ مرض رہے نہ مریض۔ تو خود سوچو کہ جب ایک بے سند ڈاکٹر کو علاج کرنے کی اجازت نہیں، حکومت اس کو علاج کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور کسی بے سند حکیم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ مریضوں کا علاج کرے، تو بے سند عالم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کرے؟ تبلیغ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، ورنہ وہ غلط مسئلے بتائے گا۔ جو مبلغ ہوتے ہیں نا، رہنما ہوتے ہیں، راہبر ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک بات ہے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے امام اعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا کنارہ کوئی نہیں تھا، بے کنار سمندر۔ امام بھی امام اعظم
ان کی بات ہو. بارش ہوئی تھی بارش. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے امام اعظم تابعی ہے. 7 صحابہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جو صحابی کو دیکھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. تو امام صاحب تابعی. تو سمجھ لو کہ 1300 سال پہلے کا زمانہ ہے. 1300 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں گلیوں بازاروں میں روڈ سڑکیں نہیں ہوتی تھی. گلیوں میں فرش نہیں ہوتے تھے. کچی سڑکیں, کچے راستے اور کچی گلیاں. تو بارش ہوئی تھی اور گلی میں کیچڑ تھا. کیچڑ بارش کی وجہ سے وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ بن گئی. تو ایک لڑکا دوڑ کے جا رہا تھا. دوڑ. امام صاحب نے اس لڑکے سے فرمایا, وہ لڑکے سنبھل کے چل, کہیں پھسل جائے گا. کیونکہ کیچڑ ہے, پھسلن ہے, تو کہیں تیرا پیر پھسل جائے گا, گر جائے گا. جیسے بزرگ شفقتاً بچوں سے کہہ دیتے ہیں بھائی ایسا نہ کرو. فرمایا بیٹے سنبھل کے چل, کہیں پھسل جائے گا, گر جائے گا. تو اس لڑکے نے جو جواب دیا, امام صاحب اس جواب کو یاد کر کے رویا کرتے. اس لڑکے نے کہا حضرت جی آپ میری فکر نہ کیجئے, آپ سنبھل کے چلیے, کیونکہ میں پھسلوں گا تو میں ہی پھسلوں گا. لیکن حضرت آپ قوم کے امام ہیں, پیشوا ہے, رہنما ہے, اگر کہیں آپ پھسل گئے تو ساری قوم ہی پھسل جائے گی. میری فکر نہ کیجیے, آپ سنبھل کے چلیے, کہیں آپ کا پیر نہ پھسل جائے, ورنہ جتنے یہ لاکھوں آپ کے پیچھے ہیں یہ بھی سارے پھسل جائیں. تو معلوم ہوا کہ راہبر, رہنما اور مبلغ کی بڑی ذمہ داری ہے. اگر اس کا پیر پھسل جائے تو جتنے پیچھے ہوتے ہیں سب کے پھسل جاتے ہیں. تو بولو اب یہ جو رہنما ہے, مبلغ ہے, ان کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. جب تک علم نہ ہو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. فقہاء نے لکھا علماء سے پوچھ لو, تبلیغ کرنے کا حق علماء کو, ورنہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہوگا. خود غلط سمجھیں گے, دوسروں کو غلط سمجھائیں گے, اور جتنے پاس بیٹھیں گے ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تو بات دور چلی گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا جلدی کیجیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ, تو مجھے کیسے کام کی دعوت دے رہی ہے؟ بے شک وہ عزیز مصر میرا رب ہے, میرا مربی ہے, اس نے مجھے بہت اچھی طرح اپنے گھر میں رکھا, تو میں اس کے گھر میں یہ ظلم شروع کر دوں؟ ظلم کرنے والے صلاح نہیں پاتے. یہ جب کہا تو زلیخا نے کہا کہ میں تو تجھے چھوڑوں گی نہیں. آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ آپ کو پکڑے اور اپنی گرفت میں لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, بے شک زلیخا نے قصد اور ارادہ کیا یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا قصد اور ارادہ کر لیتے. لولا اللہ برہان رب, اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتے. اللہ فرماتا ہے جب زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور کوشش میں انتہا کر دی, یہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اللہ کا برہان نہ, چونکہ انہوں نے اللہ کا برہان دیکھ لیا لہذا برائی کا ارادہ ہی نہیں کیا. اب یوسف علیہ السلام نے جو اللہ کا برہان دیکھا تھا وہ کیا تھا میں نہیں کہتا. حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے دیکھا یعقوب علیہ السلام.
یعقوب علیہ السلام نظر آئے، باپ نظر آیا، منہ میں انگلی دبائی ہوئی ہے، دانتوں میں انگلی ڈالی ہوئی اور ہاتھ میں چادر ہے، اس کو ہلا رہے ہیں اور کہتے ہیں او بیٹا، اس نبوت کی، اس عصمت کی چادر کو کسی نبی نے داغ نہیں لگایا، دیکھنا کہیں داغ نہ لگ جائے۔ یعقوب علیہ السلام نظر آئے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا، یہ لوگ نہیں تھا، ایسے ہی نظر آ رہے، ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح کامل پیر اپنے مرید کی دستگیری کرتا ہے، چاہے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہو، ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو، شاید مغرب میں ہو، مرید مشرق میں ہو، تو کامل شیخ مغرب میں بیٹھا بیٹھا مشرق میں رہنے والے مرید کو بچا سکتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں نا نہیں بچا سکتا، وہ بھی سچے ہیں، ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں، ان کو کون بچائے گا؟ ان کا کوئی پیر ہے ہی نہیں، ان کا کوئی بچانے والا ہے ہی نہیں، وہ بچتے بھی نہیں ہیں، تو وہ سچے ہو کہتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ ان کو کوئی نہیں بچاتا۔ اور ہمیں بچانے والے ہیں تو ہم مانتے بھی ہیں۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہوئے، اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے عالم کہ میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ نکال سکتا ہوں، 10,000 مسئلہ اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا، اتنا علم دیا۔ امام راضی جو شخص بہت بڑا عالم ہوتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کا امام راضی ہے، تو یہ امام راضی جو تھے ان کا آخری وقت تھا، تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا۔ یہ شیطان بڑا شیطان تھا، اور یہ بات دل کے کانوں سے سننا بڑے فائدے کی بات۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا اور امام راضی سے کہنے لگا حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ آپ نے فرمایا بھائی نزع کا عالم ہے، پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں، مجھے اللہ اللہ کرنے دو، اللہ کی یاد کرنے دو،